ایک طرف تو مسلم لیگ نون کے جو بڑے بڑے رہنما تھے، جاوید ہاشمی صاحب کو ہم دیکھیں، سعد رفیق صاحب کو دیکھیں، اور بڑے رہنما جو ہے وہ جیلوں میں تھے اور اس طرح سے قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے، پریشر تھا، مشکل وقت تھا اس ٹائم، اور دوسری طرف آپ کو وزارتوں کی آفر. نہیں جاوید سعد رفیق صاحب اس وقت ایم این اے تھے میرے ساتھ، پارلیمنٹ کے اندر تھے. جاوید ہاشمی صاحب بھی پارلیمنٹ کے اندر تھے. یہ پہلے بھگت چکے تھے. یہ وہی تو بات ہے نا. 2002 میں یہ سارے لوگ اسمبلیوں میں تھے، ہاں، جن کا آپ نام لے رہے ہیں. جاوید ہاشمی صاحب ہمارے لیڈر تھے اسمبلی میں، ہمیں لیڈ وہ کرتے تھے. لیکن بعد میں پھر وہ جیل نہیں چلے گئے. بعد میں گئے ہیں. ہاں وہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جیلوں میں چلے گئے بعد میں، اور آپ کو وزارتوں کی آفر، اور پھر آپ بن گئے. ہاں لیکن میں وزارتیں میں نے نہیں قبول کی. میں معذرت کرتا تھا. جو اسپیکر تھے ہمارے چودھری امیر حسین صاحب، وہ بھی آج حیات ہیں، اللہ انہیں صحت تندرستی دے. انہوں نے مجھے بڑا سمجھایا اپنے کمرے میں بلا کے اسپیکر ہاؤس میں، یار آپ کام کرنے والے بندے ہیں، آپ کام کریں. میں نے کہا جی میں حلف کس سے اٹھاؤں گا؟ پرویز مشرف سے. اگر میں وزیر بن جاتا ہوں تو حلف میرے سے کون لے گا؟ پریزیڈنٹ لے گا. تو میں کہ میں تو اس کو انلیگل سمجھتا ہوں. تو جو انلیگل آدمی ہے میں اس سے لیگل حلف کیسے اٹھاؤں؟ وہ مسکرا پڑے اور کہتے یار تم بڑا بادشاہ بندہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. اچھا اب چلتے ہیں 2008 میں. 2008 کے اندر پھر کیونکہ آپ پہلے مسلم لیگ نواز سے الیکشن لڑ چکے تھے اور پھر آپ نے استعفیٰ دے کے جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کی حمایت سے، کاف لیگ کی حمایت سے، کاف لیگ کی حمایت بھی اور مسلم لیگ نون کی بھی حمایت سے متفقہ امیدوار کے طور پر آپ جو ہے وہ ضلعی ناظم بنے. الحمدللہ. اور اب پھر 2008 آ گیا تو پھر آپ نے کسی سے ٹکٹ مانگا؟ کس سے مانگا؟ نہیں، 2008 میں جو سچویشن پیدا ہوئی، 2008 میں تو میں ضلع ناظم تھا نا. ہاں جی. تو میں ضلع ناظم تھا. کوئی میں نے ٹکٹ نہیں مانگی. آپ نے انتخابات میں حصہ ہی نہیں لیا؟ نہیں میں نے اس وقت حصہ ہی نہیں لیا. میں تو ضلع ناظم تھا نا. لیکن جو آپ اگر اس وقت کا ہم ریکارڈ چیک کریں اور انتخابی نتائج فارم میں نے فل کیا ہوا تھا، لیکن پھر ظاہر ہے کہ مجھے سامنے کہا نہیں استعفیٰ نہ دیں. ٹھیک ہے. تو میں اس وقت میں ضلع ناظم تھا. میں 2012 میں پھر میں نے اپلائی کیا ہے تحریک انصاف کو. تو جس طرح سے آپ ایم این اے کا استعفیٰ دے کے ضلعی ناظم بنے، تو اس وقت ضلعی ناظم سے استعفیٰ دے کے ایم این اے بھی بن سکتے تھے. بن سکتا تھا، لیکن بس مجھے سب نے سمجھایا کہ یار آپ ضلع کی سیٹ بہت بڑی ہے، اس کو مت چھوڑو. ٹھیک ہے. آپ مینج کر رہے ہیں تو ادھر ہی رہیں. بالکل. تو وہ پھر میں نے ضلع ناظم کنٹینیو رکھا. پھر آپ 2012 میں پاکستان تحریک انصاف کو آپ نے جوائن کر لیا. بالکل. 2012 سے پہلے آپ کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نواز سے رہا. نواز شریف صاحب سے تھا. پھر الیکشن آپ نے 2018 میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے لڑا. وہ میرا اتحاد تھا. نون کے ٹکٹ میں نے لیا، جیسے نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اتحاد تھا. میں نے نون لیگ کو جوائن نہیں کیا تھا. میں نے نون لیگ کا فارم فل نہیں کیا. کوئی بھی ایک طرف عمران خان اور جو تحریک انصاف ہے اور نواز شریف اور نون لیگ ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں، سب سے بڑے حریف ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے جو ہے حمایتی. اس وقت سچویشن یہ پیدا ہوئی تھی، علیم خان صاحب نے تو مجھے کمٹ کیا ہوا تھا اور میرے ساتھ پرومس تھا ان کا، اور مجھے خود تیار کیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. زبردستی کہہ کے، اور پورے علاقے میں نے سیٹ اپ کمپین دوستوں کا ایکٹیو کیا ہوا تھا. این موقع پہ علیم خان صاحب نے ٹکٹ ایک ایسے بندے کو دے دیا جو پہلے مسلم لیگ نون کا ایم پی تھا آخری دن تک، لیکن کریمنل مائنڈڈ تھا، اور میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا تھا. کہ میں اگر باہر میں بات کر رہا ہوں جی ریاست مدینہ کی، باہر میں بات کر رہا ہوں ملک میں انصاف کی، اپنے گھر میں چور پیدا کر لوں، تو یہ کہاں کا انصاف ہے؟ تو جب مجھے تو سمجھ تھی کہ وہ بندہ کریمنل مائنڈڈ ہے، میں نے تو سپورٹ نہیں کرنی تھی. اس کے بعد ٹکٹ تو تحریک انصاف کا آ گیا نا، تو اب میں نے تو سپورٹ تو نہیں کرنی تھی. میں نے سپورٹ کا اعلان کر دیا رانا تنویر صاحب کی. بالکل ٹھیک. اس وجہ سے کہ رانا صاحب سے میرا سیاسی اختلاف تھا، پرسنل نہیں تھا. اور پھر رانا صاحب علاقے ہمارے میں چوروں کو سپورٹ نہیں کرتے. بڑے آدمی ہیں اور عزت دار آدمی ہیں اور سیاست کرتے ہیں وقار سے. ابھی بھی فارم 45 کا جو رپڑ ہے، رانا تنویر صاحب جینوئن جیتے ہوئے ہیں، صحیح ووٹوں سے جیتی ہیں. ٹھیک ہے نا. اچھا، تو وہ میں نے رانا صاحب کی جہاں حمایت کا اعلان کر دیا کہ میں ان کے ساتھ چلوں گا. میں اس بندے کو تھا طریق انصاف میں، بات سمجھ، میں تھا طریق انصاف میں، لیکن ٹکٹ نہیں ملا. لیکن طریقے نہیں، بات ٹکٹ کی نہیں ہے، ٹکٹ مل جاتا کسی شریف بندے کو، میں نے چل پڑنا تھا. بالکل ٹھیک ہے. تو جب ایک کرمینل کو دے دیا، بھلا وہ طریق انصاف کا ٹکٹ تھا، تو میں پاگل تو نہیں ہوں، مجھے جب پتا یار یہ کرمینل آدمی ہے، میں کیسے اس کے اوپر نشان لگاؤں؟ بالکل ٹھیک ہے. تو میرے لیے مشکل امپوسیبل تھا. اگر خان صاحب بھی کوئی غلط فیصلہ کرے تو میں، جیسے خان صاحب دھرنے دیتے رہے ہیں، تو خان صاحب سے تو میری محبت تھی نا، آج بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کے دھرنوں کے میں خلاف تھا، میں کسی ایک دھرنے میں نہیں گیا. 2012 میں میں ٹیبل کے اندر کہتا تھا کہ یہ دھرنوں کے میں خلاف ہوں. وہ 14 والا جو مشہور زمانہ دھرنا ہے، میں نے اس کی مخالفت کی تھی، خان صاحب کے سامنے مخالفت کی تھی میٹنگ کے اندر، اور واحد میں تھا جس نے مخالفت کی.
میں نے کہا سر آپ کا مطالبہ ٹھیک ہے 4 حلقے کھولیں, حکومت اگر نہیں کھولتی تو ہم چونک بند کر کے بیٹھے رہیں گے. میں نے سر یہ مناسب نہیں ہے. وہ میرا مشورہ سن کے مسکرا پڑے. ٹھیک ہے. 2018 میں پھر آپ نے, کیونکہ آپ کو جو ٹکٹ ہولڈر تھے تحریک انصاف کے وہ پسند نہیں آئے, کرمنل مائنڈڈ تھے یا جو بھی تھا, اس کی بنیاد پر آپ نے تحریک انصاف کی بجائے مسلم لیگ نون کے ٹکٹ سے نہ ان کو سپورٹ کی. اب ٹکٹ مجھے انہوں نے پھر زبردستی دیا, صاف بات ہے. رانا تنویر صاحب وٹنس ہیں, شرک پشیب کا ہر بندہ وٹنس ہے. وہ کہتے تھے کہ یار تم وہ ٹکٹ تمہیں دیتے نہیں ہیں جن کی تم پسند کرتے ہو, ہم تیرے سے پیار کرتے ہیں. میں نے کہا رانا صاحب میں آپ کا احترام کرتا ہوں, لیکن میں میاں نواز شریف صاحب کا موجودہ ویژن سے اختلاف رکھتا ہوں. پہلے میں میاں صاحب کا احترام کرتا تھا, اب بھی احترام کرتا ہوں, لیکن جو سیاسی مزاج ان کا تبدیل ہوا ہے نا, پیپلز پارٹی کے ساتھ مکمکا, میں نے کہا جی پیپلز پارٹی سے مکمکا یا جنرل فیض اور جنرل باجوہ کا جنہوں نے نام لے دیا, اس وقت پیپلز پارٹی کے ساتھ وہ کر چکے تھے مکمکا اور معاہدہ جمہوریت اور فلاں ٹمکا. میں کہتا تھا یہ معاہدہ مکمکا ہے, یہ معاہدہ جمہوریت نہیں ہے. تو میاں صاحب پٹری سے اتر چکے ہیں. تو جب مجھے سمجھا کہ میرا لیڈر رانگ ڈائریکشن پہ چل پڑا ہے تو میں اس کے ساتھ نہیں جا سکتا. ہاں آپ کی میں سپورٹ کر دوں گا اپنے علاقے کو ایک کرمنل بندے سے بچانے کے لیے. لیکن وہ کہ نہیں آپ نے کہا میں نے کہا الیکشن لڑنا تو میں چھوڑنے کو تیار ہوں سیٹ, اور ایم پی اے کا لڑنا تو میرے ساتھ لڑیں. ٹھیک ہے. تو وہ شرک شریف کے معززین مختلف جو رانا صاحب سے بھی پیار کرتے ہیں, ہمارا تو گھر ہے, تو وہ سارے مجھے آگے سمجھانے لگے. 6, 7, 8 دن کبھی کوئی آ جاتا ہے, کبھی کوئی آ جاتا تھا. تو پھر بامر مجبوری میں نے پھر رانا صاحب کو کہا, میں نے رانا صاحب تھوڑا حکم ہے اور سب بندے آپ بھیجتے ہیں وہی مجبور کرتے ہیں, تو میں پھر اس شرط پہ ٹکٹ لوں گا, میں نے مسلم لیگ کا فارم فل نہیں کرنا. رانا صاحب کہنے لگے یار میں یہ شہباز شریف کو میں بتا دوں گا. پچھلے الیکشن میں آپ نے کہا تھا کہ میں نے مسلم لیگ نون کا ہی ٹکٹ, جب آپ JUIFA والی ابھی آپ نے بتایا اسی پوڈ کاسٹ میں کہ JUIFA کا آپ کے سامنے فارم رکھا گیا, آپ نے کہا نہیں مسلم لیگ جمیت الملت پاکستان کا. جی تو میرے سامنے جو ہے وہ مسلم, یہ 2002 کی بات, وہی بات کروں, وہی کہہ رہا ہوں اتنی بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ سر جب میں سمجھتا تھا کہ نواز شریف کے رائٹ ڈائریکشن پہ اور رائٹ ڈائریکشن پہ تھے, ٹھیک ہے, اور نواز شریف تو 2 تا 1 سری سے کامیاب ہوئے تھے, پرویز مشرف نے انہیں اتار دیا ڈنڈے سے, تو میں سمجھتا تھا نواز شریف سے زیادتی ہوئی اور نواز شریف صحیح لائن پہ جا رہا تھا. اگر یہ غلطیاں تھیں فوج کے ساتھ جو ٹسل انہوں نے بنا لی تھی یہ ان کی مسٹیک تھی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں فوج ان کو کان سے پکڑ کے اتار دے. بالکل ٹھیک. وہ پھر میں ان کے ساتھ ہی تھا اور اس وجہ سے میرا تعلق تھا. لیکن جب میں نے دیکھا یار جس نواز شریف سے میں پیار کرتا تھا وہ تو لائن سے اتر چکا ہے, اس لائن پہ رہا ہی نہیں جس لائن پہ وہ تھا, تو پھر ظاہر ہے میرا فاصلہ ہو گیا. میں نے پھر تحریک انصاف جوائن کر لی. بات ہو رہی تھی اور جب تحریک انصاف کے ساتھ ہی تھا تو رانا صاحب نے زبردستی ٹکٹ دے دیا. تو میں نے رانا صاحب سے آج بھی پوچھے جا کے, میں نے کلیئر کٹ کہا, میں نے کہا رانا صاحب میں تحریک انصاف کے ساتھ ہوں, آپ کو میں نے ووٹ دینا ہے علاقے کی وجہ سے, علاقے کو بچانے کے لیے. انہوں نے کہا یار چھاڑے نہ گلا تو میرا الیکشن لڑ. ان کی محبت پیار صاحب آتا ہے, رانا تنویر صاحب کی محبت کرتے ہیں, ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن وہ ٹکٹ پھر میں نے ایکسیپٹ کر لیا اس شرط پہ کہ میں مسلم لیگ نون کا فارم فل نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا میں شہباز شریف کو بتا دوں گا, خیر ہے کوئی بات نہیں. تو پھر جب میں کہتا ہوں وہ میرا ایک ان کا اتحاد تھا, ٹھیک ہے, صرف علاقائی, میں نے مسلم لیگ نون جوائن نہیں کی تھی. بالکل ٹھیک, لیکن ٹکٹ تو لے لیا نا, جوائن ٹکٹ دیکھیں یہ عبدالسلام نیازی صاحب نے ٹکٹ لے لیا تو کیا وہ جوائن کر لی تھی؟ ٹھیک ہے. اچھا آج پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں تو کیا ایک دوسرے کو جوائن کر لیا؟ اگر ٹکٹ لے لیں گے ایک ہی پارٹی کے نشان سے آئے نہیں تو پھر شیر ہی نشان ہو سب کا, بلاول کا بھی نہیں, اور بلاول صاحب مل کے اگر ایک نشان پہ الیکشن لڑ رہے ہیں تو جب وہ پہلے دن کہہ دیتے ہیں کہ یار میرا یہ ایجنڈا ہے آپ کا یہ ایجنڈا ہے, ہم اس کاز کے لیے اکٹھے ہیں,